اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے، چاہنے والے اور جتنے بھی اہل شوق ضلع قصور اور بالعموم اہل شوق پنجاب اور جتنے بھی میرے شوقین بھائی بیرون ممالک مقیم ہیں، سرزمین قصور سے ان کی خدمت میں اپنے نمائندہ ذیشان علی کے ہمراہ آپ دوستوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستوں، میں جس شخصیت کے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہوں، آپ جانتے ہیں کہ اس خاندان کا فن کبوتر پروری کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا تعلق رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر میں سمجھتا ہوں اس خاندان کی ایجوکیشن ہسٹری کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں تو الحمدللہ احمد بٹی مرحوم، اس کے بعد استاد طاہر محمد بٹی، استاد محمد نعیم بٹی، یہ تمام تینوں بھائی انہوں نے ایگزیکٹو سیٹوں پہ جو ہے وہ کام کیا ہے۔ تو اس وقت دوستوں میں استاد طاہر محمد بٹی آف قصور ان کے ڈیرے سے، ان کی چھت سے آپ دوستوں کی خدمت میں براہ راست حاضر ہوں۔ دوستوں، آپ دوستوں سے میرا وعدہ تھا کہ 2 بجے کے بعد ہم وہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو سڈن 2:30 بجے کے بعد اچانک جو ہے موسم ایک دم خراب ہوا اور تیز بارش، ابھی بھی بارش ہو رہی ہے۔ تو میں کافی دیر سے مجھے یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ آپ لوگوں کو انتظار بھی ہوگا کہ لالا جی نے وعدہ کیا تھا اور ابھی تک جو ہے وہ لائیو نہیں آ رہے۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی صرف کہ موسم جو ہے وہ خراب تھا۔ تو دوستو، میں اگر قصور کی کبوتر پروری کی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ قصور کو آپ کے فن کے حوالے سے اس شہر کو ایک بڑا اعزاز حاصل رہا ہے۔ آئیے تو آج اس حوالے سے تھوڑی سی جانکاری کریں گے ہم استاد طاہر محمد بٹی صاحب سے۔ السلام علیکم جی طاہر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ طاہر بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا ٹھیک شکر ہے ماشاءاللہ، بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے۔ جی 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 پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بڑے شارٹ نوٹس پہ جو ہے لالا جی کو ویلکم کیا، بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی۔ جی جی، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں سر۔ تو طاہر بھائی تھوڑا سا اپنا ذاتی شوق کے حوالے سے ہے کہ اکثر ایک میں سوال لوگوں پہ کرتا ہوں کہ کیا یہ موروثی سلسلہ ہے، خاندانی سلسلہ ہے، کچھ تھوڑا سا اس پہ بات کر کے اس کے بعد قصور کی کبوتر پروری پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے میں لالا جی کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ میرے پاس تشریف لائے ہیں، الحمدللہ، موسٹ ویلکم ٹو ہم۔ تو کبوتر پروری اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری 5ویں پشت ہے جی کبوتر بازی کی۔ میرے دادا، پردادا، شکر دادا یہ سب کبوتر پرور تھے۔ میرے والد چودھری علم دین پٹواری وہ بھی کبوتر پرور تھے۔ ہم تینوں بھائی کو، محمد احمد بٹی صاحب کو، نعیم بٹی صاحب کو اور مجھے، ہم تینوں کو ورثے میں یہ شوق ملا ہے، اور اللہ کا یہ شکر ہے الحمدللہ، اس شوق کی وجہ سے بہت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانی کی، بڑی ہی بری علائشوں سے بچایا، اور بہت کچھ اس شوق نے ہمیں دیا ہے۔ اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے اس شوق کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ انسان کا جو ٹائم ہے وہ بڑا اچھا کل ہو جاتا ہے۔ آپ یہ رسپیکٹیبل شوق ہے، اس میں تمام جو ہے نا وہ بندے بڑے اچھے ہیں۔ میں کسی کو برا نہیں کہتا، نہ مجھے جو ہے نہ مجھے برا کہنا چاہیے۔ میں اپنے ہم شوق دوستوں کے ساتھ ہمیشہ بہت خوش رہتا ہوں، بازیاں بھی اڑاتا ہوں، کپ بھی اڑاتا ہوں، اور یہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے۔ جب تک سروس بھی رہی میری، اس دوران بھی میں نے ایک ڈیرا بنائے رکھا، وہاں سے بازیاں کھیلی۔ لاہور میں تھا تو وہاں پہ بھی ایک ڈیرا بنا ہوا تھا ہمارا، وہاں سے بازیاں کھیلی۔ لیکن اب کیونکہ آفٹر ریٹائرمنٹ آئی ایم ان قصور، تو یہ جو ہے یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ اب میں نے اپنے گھر میں اوپر سیپریٹ کر کے ایک چھت بنا رکھی ہے، جس سے ہر سال میں شوق کرتا ہوں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ضرور شوق کریں گے انشاءاللہ جی۔
تو طاہر بھائی ماشاءاللہ دوستوں آپ نے استاد طاہر محمد بٹی صاحب کی باتیں سنی. یہ آپ دیکھ لیں کہ 5 پستوں کو تقسیم کیا جائے تو ایک بہت بڑا عرصہ بنتا ہے. یہ ان کا ایک موروثی اور خاندانی سلسلہ تھا جو چلتے 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 آگے اب دونوں یہ بھائی استاد محمد طاہر بٹی صاحب اور اسی طرح استاد محمد نعیم بٹی وہ بھی اب ریٹائرمنٹ کی لائف میں ہے. لاہور جوہر ٹاؤن میں انہوں نے اپنا گھر نیا بنایا ہے, وہ سیٹ اپ بھی بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوستو جہاں ان دونوں بھائیوں نے اپنے شوق کی آبیاری کی ہے, مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کو کبوتر دیکھنے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو شوق بھی کروائیں گے. تو پہلے آئیے تھوڑی سی جانکاری کرتے ہیں کہ قصور کے حوالے سے. قصور کی ایک بڑی ہسٹری ہے دوستو پنے کبوتر پروری کے حوالے سے. تو میں طاہر بٹی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ مختصراً وہ قصور کی جو کبوتر پروری ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ آپ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو یہ آگاہی ملے کہ قصور میں کس طرح کا شوق تھا, کس طرح شوق ہو رہا ہے. تو طاہر بٹی صاحب یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جی لالا جی نے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جو میرے لیے ہے. اس میں یہ گزارش کروں گا کہ کبوتر بازی کے لحاظ سے 2 شہر بہت امپورٹنٹ ہیں. پری پارٹیشن تو جیسے فیروز پور ہے, امرتسر ہے, وہاں سے لوگ آتے تھے یہاں پہ کبوتر بازی کے لیے. یہ لوگ بھی وہاں پہ جاتے تھے. سیالکوٹ اور قصور یہ 2 ایسی جگہ ہیں جہاں سے کبوتر بازی پاکستان میں شروع ہوئی. قصور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ساتھ ہی بالکل ان کا ضلع فیروز پور ہمارے ساتھ ہی اس کی اٹیچمنٹ ہے. بالکل انڈیا میں تھا وہ, اور یہاں سے لوگ کافی لوگ یہاں سے پیدل بھی, ان دنوں یہ اتنی زیادہ وہیکل جو نہیں ہوتی تھی تو پیدل لوگ جایا کرتے تھے یا سائیکل. پہلے کی بات ہے یہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں. اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو کافی لوگ وہاں سے جو ادھر مائگریٹ کر کے آئے تھے ان کے ساتھ وہ اپنے ساتھ کبوتر بھی لے کے آئے تھے. تو جو سب سے اچھی نسل تھی وہ کمانگر کی تھی. کمانگر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ نواب کمگر اور فیروز کمگر یہ 2 بھائی تھے. جو کمانگر ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ میسن تھے دونوں, تو ان دنوں میسن کو کمانگر کا نام دیا جاتا تھا, اور جنہوں نے وہ جو نسل انہوں نے بنائی اس کو کمانگر کا نام دیا گیا. مستری صاحبان کمانگر, اور ایک بہت بڑا نام ہے بابا محمد دین کا. یہ ایسے کبوتر پرور تھے, یہ پہلے کی بات میں کر رہا ہوں, پارٹیشن کے فوری بعد. تو یہ بہت بڑے نام تھے کبوتر پروری میں. جب میں بچپن میں تھا تو سنا کرتا تھا ان کے بازیوں کے متعلق. اس کے بعد محمد حسین صاحب تھے, جو میاں محمد حسین صاحب, ان کے بیٹے میاں نذیر. یہاں پہ اور بھی بہت سے ایسے کھلاڑی پیدا ہوئے جنہوں نے بہت ہی زیادہ قصور میں نام پیدا کیا. اور قصوری کبوتروں کے حوالے سے یہاں پہ جو سب سے بڑی نسل تھی وہ کمانگر تھی. اس کے بعد ایک مستری شیدہ صاحب تھے جن کی کنیت تھی شیدہ ٹیڈی. ان کا کیونکہ قد جو ہے نا وہ چھوٹا تھا اس لیے ان کو شیدہ ٹیڈی کہا جاتا تھا. انہوں نے کمانگر نسل اور اپنے کبوتروں سے جو ڈاکیا نسل ان کے پاس تھی اور دوسرے کبوتر موجود تھے ان کے ساتھ کراس کر کے ایک نئی نسل بنائی جس کو ٹیڈی کا نام دیا. اور ٹیڈی اس لیے کہلائے وہ کہ اس کی کنیت کی وجہ سے, مطلب ان کا قد چھوٹا تھا, جی اس لیے, اس وجہ سے جی. تو یہ تھا ایک وہ پرانے شوق میں یہ تھا کہ یہاں پان کے بیڑے پہ بازیاں اڑتی تھیں, 5 بازیاں اڑتی تھیں. کبوتر نکالنے اور ڈالنے کا یہاں پہ رواج تھا. تو ان دنوں 5 بازیاں 10 کبوتر اس میں شامل ہوتے تھے. یہ بہت پرانی بات ہے. اور کبوتر بھی اچھے اڑتے تھے. میں نے بھی دیکھے, جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا بازیاں جا کے میں دیکھ کے آیا کرتا تھا. ان دنوں ان میاں صاحبان کی
اور استاد کریم بخش صاحب اور یہ مستری صاحبان، ان کی آپس میں بازیاں استاد اٹھتی تھیں۔ کریم بخش کا بھی ایک جی 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 ماشاءاللہ بالکل بڑا نام ہے جی، بہت بڑا نام۔ نام ہے جی۔ یہ ایک ان کے پاس وہ رنگ والی اڑا کرتی تھی۔ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی رنگ والی جانا، اس کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ محمد احمد خان صاحب کڑی والے، ان کے پاس یہ جوڑا تھا جن کا ایک پٹھی پٹھا استاد کریم بخش صاحب کے پاس تھا۔ پٹھا کم اڑا، پٹھی بہت اڑی، اور 2 میں اس نے کسی کو یعنی تمام لوگوں کو مات کیا یہاں پہ۔ مطلب وہ جو مادہ تھی پٹھی تھی وہ استاد کریم بخش مرحوم کے یہ جی بالکل، یہ سب سے پہلی کبوتری تھی۔ لوگ کہتے تھے یہ اڑ کے نہیں آتی، یہ سب سے پہلی کبوتری تھی جس کو رنگ لگایا گیا تاکہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے آسمان میں سے۔ تو یہ تھا، تو اس لیے اس کو وہ رنگ والی کہتے تھے۔ یہ رنگ والی، اور اس کے بعد رنگ والی کا بھی اس میں کراس ہے، یہ ٹیڈی کبوتروں میں کمال اڑی۔ تیسرے سمے یہ گری تھی تیسری بازی میں، تو پھر وہ مستریوں کے ہاتھ لگ گئی، انہوں نے آگے اس کی نسل کشی کی۔ تو یہ ایک پرانی بات ہے، یہ سب سے جو مجھے معلوم ہے۔ اب لوگ سب کو یہ ہسٹری معلوم تو ہے۔ تو کبوتر بازی کے لحاظ سے قصور کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہاں پہ بہت اچھے کبوتر ہیں، لوگ بڑے اچھے ہیں، لوگ کبوتر پرور ہیں، صحیح اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اور میں میاں نذیر صاحب کا خصوصی طور پہ ذکر کروں گا۔ میاں نذیر صاحب اپنے دور کے بہت زیادہ ماشاءاللہ جہاندیدہ کھلاڑی تھے۔ بریڈنگ کے لحاظ سے بہت اعلیٰ انہوں نے بریڈ بنائی، بہت سی بریڈیں بنائی، ایک نہیں بہت سی بریڈیں بنائی انہوں نے۔ اس سے پہلے مستری شیدہ صاحب تھے، انہوں نے بہت اعلیٰ بریڈ بنائی۔ تو اس مستری غلام محی الدین صاحب، حاجی دین صاحب، میں سمجھتا ہوں ان جیسا کھیل پانی میں آج تک کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا۔ کمال کبوتر اڑائے، اتنے اچھے کبوتر اڑائے قصور میں بھی، اور جہاں بھی گئے بہت اعلیٰ بھائی آپ کبوتر کو اڑائے۔ ان کے ساتھ ملنے کا اعزاز ہے مفتی صاحب کے جی میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک میں بات بتا دوں، بہت شریف النفس اور بہت پابند نماز تھے وہ۔ ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا، میری بازی لگی ہوئی تھی بلوچوں کے ساتھ، تو میرے استاد اللہ انہیں اپنی رحمت سے نوازے ہمیشہ، استاد صحیح محمد بھٹی صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ مستری دین صاحب سے ملیں۔ میں اور امان اللہ خان صاحب مسجد کالے خان والی گئے، اور ظہر کے بعد ہمارا وہاں پہ جانا ہوا۔ ایک بندہ وہاں پہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا، ہم جا کے بیٹھ گئے۔ ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ مستری حاجی دین صاحب ہیں، ہم نے ظاہری بات ہے ان سے ملنا تھا۔ بالکل صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں، پون گھنٹے کے بعد انہوں نے قرآن پاک بند کیا اور ہماری طرف دیکھا اس طرح کر کے، ہاں جی ہم نے اپنا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سوچئے کہ وہاں اکیلا بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے آفٹر نماز، تو وہ کیسا دیندار شخص ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اتنی زیادہ کمال کی چیز رکھی تھی کہ جو بھی کبوتر اڑاتے تھے الحمدللہ کمال۔ اور میں نے ان جیسا کھلاڑی کھیل پانی میں آج تک نہیں دیکھا۔ یہ بات تو خیر طور بھائی میں نے بھی سنی ہے، مجھے یاد ہے کہ الہ آباد سے استاد مرزا محمود شاید آپ جانتے ہیں، جی پنڈی والے، جی پنڈی والے، ہاں جی، تو وہ بھی اکثر ایک بات کا تذکرہ کرتے تھے کہ جس وقت انہوں نے رخصت کرنا، باقاعدہ دروش شریف پڑھنا، سر پہ ہاتھ رکھ کے رخصت جی کرنا، جی 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 اور ساتھ تو دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسے عوامل ہوتے ہیں، آپ کا ایسا عمل اور ایک کردار ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ استاد محمد طاہر بٹی صاحب شہر قصور سے، استاد مستری دین مرحوم اللہ پاک ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے، جتنے بھی استاد کریم بخش مرحوم ہیں، استاد میاں نذیر کا نام لیا، استاد شیدہ رشید عرف شیدہ ٹیڈی کا نام لیا، اور بہت سارے اساتذہ کرام سے، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ لالا جی یہ ہمارا ایک اعزاز ہے، ہمارے لیے وہ قابل تقلید ہیں بے شک، کہ کیونکہ ہمارے بڑے استاد ہیں وہ، ہم ہمیشہ ان کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ذکر خیر کریں، کیونکہ جو بندہ اپنی ہسٹری بھول جاتا ہے
ان کا اس میں کوئی وہ سروائیولسٹ نہیں ہے. تو اپنی تاریخ کو ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے اور رکھنا چاہیے. وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ بہت زیادہ جن کی خدمات ہیں کبوتر پروری میں، اس حوالے سے اگر آپ کہیں وہ کبھی ہم بھول نہیں سکتے. اور یہ انہی کا اعزاز ہے، یہ انہی کی مہربانی ہے کہ ہم لوگ سب جو ہیں وہ الحمدللہ قصور ایک آل اوور ورلڈ ایک بہت اعلیٰ کبوتر پروری کے لحاظ سے پہچانا جاتا ہے. میرے ساتھ بہت اچھے دوست بیٹھے ہیں. یہ امان اللہ خان صاحب ہیں جن کا میں تعارف کروا دوں. یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. لالا صفدر صاحب، ان کے والد صاحب، وہ بھی کبوتر باز تھے الحمدللہ، اور انہوں نے بھی بہت سی بازیاں اڑائیں. ایک بات آپ کو بتاؤں، ان کا ایک بچہ اڑ رہا تھا جن دنوں یہ کبوتری اڑ رہی تھی رنگ والی. وہ 5 بجے بیٹھی اور استاد صفدر صاحب ان کا وہ جو بچہ ہے اسے لنڈا کہتے تھے، وہ 5:15 بجے بیٹھا. یہ واحد ایسا بچہ تھا وہ رنگ والی کبوتری کے بعد بیٹھا. تو امان اللہ خان صاحب بھی اپنے والد، ان کے والد تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، بہت بہترین کھلاڑی تھے. اور اب امان اللہ خان صاحب نے ان کی جگہ سنبھالی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید بہتری اس شوق میں عطا فرمائے. تو امان اللہ صاحب بہت اچھے کھلاڑی ہیں. ادھر میرے ساتھ رائٹ ہینڈ پہ جو بیٹھے ہیں استاد معراج دین، یہ چیمپئن قصور ہیں 2021. اس دفعہ 27 بلکہ 43 چھتوں نے حصہ لیا تھا اس کپ میں جو انہوں نے ون کیا ہے. 3 پڑکوں کا کپ تھا. یہ میرے شاگرد ہو کے استاد ہیں، استاد معراج دین صاحب. ان کا تعلق روڈ کوٹ سے ہے اور مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ ہمیشہ یہ کوئی نہ کوئی پوزیشن میں ہمیشہ رہتے ہیں الحمدللہ. جی محنت بہت کرتے ہیں جی، اسی محنت کا پھل اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کو. جی تو دوستو، آپ نے استاد طاہر محمد بٹی صاحب کی باتیں سنی تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں شروع میں مجھے یہ بات کرنی چاہیے تھی، میں بڑی معذرت کر رہا ہوں کہ استاد امان اللہ خان اور اسی طرح استاد محمد طاہر بٹی، ان کا تعلق جو ہے استاد چودھری سخی محمد بٹی گروپ سے بھی ہے اور یہ ان کے شاگرد بھی ہیں. کیوں جی؟ یہ ان کے شاگرد بھی ہیں اور مجھے فخر ہے. تو طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے فخر ہے. اسی طرح دوستوں محفل میں اور بھی بہت سارے دوست احباب جو ہیں وہ ہماری محفل میں آ چکے ہیں. تو میں خصوصی طور پہ دوستوں طاہر بٹی صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، امان اللہ بھائی کا اور بالخصوص بلا تفریق اہل شوق قصور کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج لالا جی نے آپ کو قصور کا شوق دکھانے میں میں نے تھوڑا سا آٹے میں نمک کے برابر اپنا حصہ ڈالا. تو دوستوں بارش تھی آج 2:30 بجے کے بعد ایک دم بارش شروع ہو گئی. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے آج ذمہ دار جو ہے، کاشتکار جو ہے وہ خوش ہوگا. تو آئیے دوستوں بلا تفریق میرا دل یہ اب کر رہا ہے کہ میں باتیں دوستوں بہت ساری ہیں قصور کے حوالے سے. انہوں نے جن شخصیات کے نام لیے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر انہوں نے اپنے پیچھے ایسا ایک عمل اور کردار چھوڑا ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ کئی سال ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم انہیں سرزمین قصور سے یاد کر رہے ہیں. اور میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ دوستوں آپ کا عمل اور کردار یہ ان کو کبھی فنا نہیں ہوئی ہے، یہی آپ کو زندہ رکھتے ہیں. آج اگر ہم میاں نذیر مرحوم کی بات بریڈنگ کے حوالے سے کر رہے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے کیسا عمل اپنے پیچھے چھوڑا کبوتروں کی بریڈنگ کے حوالے سے کہ آج پوری دنیا انہیں یاد کرتی ہے. امان اللہ بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر، دعائیں آپ کی. اللہ بھائی ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا احسان. ان کے بھی لگ گئی ہیں ماشاءاللہ. ہاں میں آپ کے دہلے بزرگی میں لائن آ گیا. اچھا ہاں جی. تو کیسا سلسلہ ہے شوق کا؟ پچھلے دنوں آپ گئے ہوئے تھے گجرات بھی ماشاءاللہ میں دیکھ. ہاں جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے. تو کیا کوئی اچھا پیغام دے یار امان اللہ بھائی، آپ نئے کبوتر پرور جو ہیں آپ کے شوق میں نئے کبوتر پرور آ رہے ہیں، ان کو یہی ہے کہ بھائی ہم ہمارے جو پہلے بزرگ اور اساتذہ سے جب ہم بچپن میں جب ہمارا سٹارٹ تھا تو ہم ان سے سنتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی مادہ یا نر اچھا ہوتا تھا نا، وہ چاہے 1 سال علیحدہ پھٹ پڑا رہتا
لیکن جب وہ کہتے تھے نر کے ساتھ مدین ملے گی تو جوڑا لگائیں گے, نہیں تو جوڑا نہیں لگائیں گے. یہ بریڈنگ کا عالم تھا, اور بریڈنگ ایسی تھی کہ وہ جیسا بریڈ ایک ماں باپ کھڑا ہے تو آپ کو پوچھے کہ یہ ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ یہ کس جوڑے کا بچہ ہے, وہ آپ دیکھ لیتے کہ یہ ماں باپ کھڑا ہے, یہ آگے اس کی ساری اولاد کھڑی ہے. یہ بریڈ پوزیشن تھی. آج دیکھیں, آج بریڈ ہے, ماں باپ کچھ ہے, آگے بچے کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارے یہ ہم میں بھی شامل ہے, نیو جنریشن نے ان کا ایک جو کنسیپٹ جو ہے نا وہ ختم کر دیا ہے. وہ ایک جو تھا وہ آپ پرانے نسیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ مگر کیسے تھے, مسے کیسے تھے. یہ دیکھیں نا, وہ ایک بریڈ تھی, ایک کلر میں تھے. تو یہ چاہیے جن اساتذہ کے پاس ابھی بھی وہ اصل حالت میں ہیں, وہ یہ کوشش کریں کہ ان کو اصل فارم میں رکھیں, اسی حالت میں رہیں, تاکہ وہ جو ایک پرانے بازار کا لگا آ رہا ہے وہ کنسیپٹ ختم نہ ہو. ٹھیک ہے نا. ہاں جی 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 جی. تو دوستو آپ نے باتیں سنی. میں سمجھتا ہوں باتیں تو کرنے کو بہت ساری باتیں ہیں, ٹائم تھوڑا ہے, شام کے سائے بھی ڈال رہے ہیں, آج موسم بھی مطلب اس طرح ٹھیک نہیں ہے. تو میں طاہر بھائی سے خصوصی طور پہ یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے گھر کی کچھ جو مخصوص ان کے گھر کے جو پرانے کبوتر ہیں ان کے, ظاہر ہے جس طرح کہ وہ بتا رہے تھے کہ 5 پشتوں سے ان کے گھر میں یہ کبوتر آ رہے ہیں. تو طاہر بھائی برائے مہربانی آپ کو اچھے پرندے جو ہیں وہ لوگوں کو شوق کروا دیں, پھر ہم ان سے اس طرح. دوستوں آپ دیکھتے ہیں اور بھی دوست صاحب جو ہیں وہ پیچھے محفل میں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. یہ جی نوے استاد ہیں ملک شہباز صاحب, یہ بھی ماشاءاللہ ملک شہباز صاحب. جی 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 ملک, یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ملک شہباز, یہ بھی ہماری محفل میں موجود ہیں. تو دوستوں قصور کا میں نے آگے بھی بات کی اور طاہر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ 2 شہروں نے جلا بخشی ہائی فلائنگ پیجن کے حوالے سے. شہر سیالکوٹ, شہر قصور نے, قصور سے ہی کبوتر جو ہیں وہ لاہور میں بھی زیادہ قصور سے ہی کبوتر مائیگریٹ کر کے گئے ہیں. تو دوستو میں سمجھتا ہوں ان دونوں شہروں نے اپنے اس فن کے حوالے سے بڑا نام کمایا ہے, اور زیادہ تر اگر آپ بھی آپ دیکھیں تو رجحان جو ہے لوگوں کا وہ زیادہ تر قصوری. اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی میرے نچلے پنجاب سے کوئی نہ کوئی دوست جب آپ قصور کی سرزمین پہ وہ موجود ہوگا, کبوتر دیکھنے آئے ہوں گے, کبوتر لینے آئے ہوں گے. یہاں سے ہی اچھی نسلیں جو ہیں انہوں نے مائیگریٹ کیا, یہ سعودی عرب گئیں. اسی طرح دنیا کے جتنے ممالک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی فلائنگ پیجن کا شوق کرنے والے شوقین دنیا کے کسی کونے میں گئے ہیں, تو وہ یہ خوشبو وہاں ساتھ لے کے گئے ہیں. وہ امریکہ ہے, کینیڈا ہے, UK چلے جائیں, آپ ناروے چلے جائیں, اسپین میں چلے جائیں, یونان میں چلے جائیں, تو یہ خوشبو اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں. تو آئیے دوستوں بلا تفریق طاہر بھٹی صاحب وہ آپ کو کبوتروں کا شوق کروائیں گے. ادھر نہیں چلے گا نہ طاہر بھائی, اٹھے ہی ذرا اٹھے, آ جاؤ آ جاؤ. ہاں چلے جاؤ. یہ جی میرے جڑے کبوتر ہیں,